لیکن ایک معاملہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شو پہ آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جی اگر بچوں کو کسی ایک ایم سی کیو پہ اعتراض ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورس ہے، تو وہ ٹیسٹ کے دوران اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، اور ٹیسٹ کے بعد اگر وہ یہ پروف کر دیں کہ یہ سوال آؤٹ آف کورس ہے تو اس کے مارکس انہیں ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے. ایسا کچھ ہوا نہیں. کیا ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی یا بچوں کو لگا کہ جی یہ بات صحیح ہے، مطلب سارا پیپر جو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی اصل میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، یہی ایم ڈی کیٹ کو یاد ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت ساری پٹیشنز فائل ہوئی تھی. اس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا، اس کے اندر کیٹیگوریکلی ہمیں آرڈر کیا گیا کہ آپ نے کوئی ایگزام سینٹر میں پرچہ نہیں دینا بچوں کو آبجیکشنز فائل کرنے کا. جو امتحان ہے آپ لیں اور اس کا آپ ریزلٹ دیں. اس لیے پہلے ہم نے بالکل ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایگزام سینٹرز میں آبجیکشن سلپ پرووائڈ کریں گے، مگر ہائی کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ہم نے وہ وڈرا کر دیا. لیکن امتحان کے فوراً بعد، جس طرح دنیا بھر کا ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، ہم نے پوسٹ ایگزام انالیسس کیا اور بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کتنے بچوں نے ایک سوال کو صحیح کیا یا غلط کیا، اس کی ایمبیگوٹی لیولز دیکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 14 سوال ہم نے نکال لیے. یہ 200 سوالوں میں سے 14 سوال ہم نے ڈیلیٹ کر دیے. ہم نے کہا جی یہاں پہ بچے یا ایمبیگوٹی کا شکار ہوئے، یا سوال اس طرح کا تھا کہ کنفیوز ہوئے، یا وہ ڈسکریمنیٹری کویسچن تھا، وہ نکال دیے. اگر دیکھیے ہم نے نہ کیا ہوتا، بچوں کی نہ سنی ہوتی، تو 14 سوال ہم سے نکالتے ہی نہ، نکالنے کی ضرورت نہیں. دوسری چیز یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی بار ایک ایگزامنگ اتھارٹی نے کھول کے سب کے سامنے بتا دیا کہ جی ہم نے کتنے سوال نکالے. پوسٹ ایگزام انالیسس تک ہم نے ڈیٹیل میں ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے. تو اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اب میری سمجھ میں نہیں ہے. معاملہ یہ میں تھوڑا سا خود ایکسپلین کر دوں، کیونکہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں یہ چیز گزاری ہے، اور یہ جب بھی اکیڈمیز کا معاملہ ہوتا تھا تو 2 قسم کے ایپٹیچیوڈ ہوتے تھے. جب ہم نے آرمی میڈیکل کالج کا یا نسٹ کا ٹیسٹ دینا ہوتا تھا تو ایک بڑی بھرپور تیاری ہوتی تھی، اور دنیا جہان کی ہر کتاب میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ گیدر کیے جاتے تھے اور اس کے حساب سے خود کو پریپیئر کیا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں ایٹا کے جو ٹیسٹ تھے اس میں ایک ٹیکسٹ یا کچھ کتابیں موجود تھی جن کو اگر ان کے اندر جو موجود 1200 ایم سی کیوز تھے ان کو رٹ لیا جاتا تھا تو انہی کے اندر سے تقریباً 99% جو ہے ایم سی کیوز آ جاتے تھے. ایسا کچھ معاملہ پی ایم سی کے ساتھ نہیں ہوا. لوگ ابھی تک ایمبیگوس ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر تیاری کرنی تھی تو کہاں سے کرنی تھی. صرف کورس پڑھنا تھا تو کورس کے مطابق تو کچھ چیزیں نہیں آئیں، کچھ چیزیں، کچھ ڈیٹا، کچھ وٹ ایور جو بھی ان کے اس کے ویریبلز تھے وہ چینج کیے گئے. یہ چیز لوگوں کو بہرحال مستقبل میں بھی آپ کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے، لوگ بھی پریشان رہیں گے. تو کوئی پلان ہے، کوئی ایسا ایک سلیبس یا کوئی ایسی بکس وغیرہ؟ آئی نو اٹس ٹو ہارش ٹو آسک، لیکن کیا کوئی ایسا ایک ایم سی کیو کا الگ پیٹرن، کوئی ایسا سلیبس بنانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. اس سال تو دیکھیے ہم نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ جی ہم لوگ ابھی آئے ہیں، وقت کم ہے، تو ہم بیسکلی جو ایف ایس سی کے سارے کریکولمز ہیں پاکستان کے ان کو ایک کامن سلیبس بنا کے اس میں سے امتحان لیں گے. اور یہ کلیئر کر دوں کہ کامن سلیبس ہم نے ویب سائٹ پہ امتحان سے 1 مہینے پہلے ڈال دیا تھا. اچھا. اگلے سال سے انشاءاللہ ایکیڈیمک بورڈ بناتا ہے ہمارا امتحان کا سٹرکچر، کاؤنسل اس کو اپروو کرتی ہے. ایز اے کاؤنسل ہم لوگوں نے آلریڈی ایکیڈیمک بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ جی اگلے سال سے جو ہمیں ایم ڈی کیٹ چاہیے وہ ایم ڈی کیٹ ایف ایس سی کا ایک ریپرزینٹیٹیو یا مرر امیج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک اسسمنٹ ایگزام چاہیے، ایپٹیٹیوڈ بچے کا ہم نے چیک کرنا ہے کہ میڈیکل کالج میں ہم ٹاپ نوچ بچے لے کے آئیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، ہمارا جو سارا انٹینٹ ہے، ریسپانسبلٹی ہے، آبجیکٹو ہے، وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں آپ کو کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی ڈاکٹر اگر ہم نے پروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوالٹی سٹوڈنٹس لانے ہیں سسٹم میں، تبھی آپ کوالٹی ڈاکٹر پروڈیوس کریں. بالکل آپ کس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اس میں بھی دیتے ہیں کہ بچے کو رٹا سسٹم سے نا وہاں پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ رٹا سسٹم نکل کے دیکھا جائے کہ بچے کا ویسے نالج کتنا زیادہ ہے. لیکن ابھی یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جس طریقے سے پرسنٹیج گری ہے، ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان میں وہ پرسنٹیج بڑھی ہے. سو کیا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو نصاب پڑھائی گئی تھی ان کے ساتھ کوئی ایشو تھا؟ نہیں مدیحہ، ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کے ایم ڈی کیٹ کے ریزلٹس دیکھیں جو سندھ کی اپنی یونیورسٹی بناتی تھی، سندھ کے تقریباً 23% بچے پاس ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پرسنٹیج گری ہے، مگر یہ پہلی بار ہوا یہ ہے کہ نیشنل لیول کا کیونکہ امتحان ہوا تو ایک بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گیا ہے کہ بچے مختلف ایریاز میں کیا پوزیشن رکھ رہے ہیں.
असल में ये हुआ। दूसरी चीज देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया, जो अब नया MD-CAT इंशाल्लाह अगले साल से बनेगा, और वो इंशाल्लाह ऑनलाइन सिस्टम हम बना रहे हैं उसके लिए कि कंप्यूटराइज्ड एक इम्तिहान होगा, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसका सिलेबस दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। देखिए रिफॉर्म्स, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग में रिफॉर्म्स लाए गए। थोड़ा से वक्त लगता है उन चीजों को सेटल डाउन करने में, लोगों को उसकी आदत डालने में। असल की क्या है, हमें डॉक्टर्स चाहिए क्वालिटी के। ये 22 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट है, ये मेरा और आपका इंटरेस्ट है कि जिस आदमी को हम लाइसेंस करें वो आदमी फुल्ली क्वालिफाइड हो मुझे या आपको ट्रीट करने के लिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही इंटेंट के साथ हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि जी आप किसी तरह से मेरिट गिरा दें, जो मिनिमम मेरिट लेवल है 60% फॉर MD-CAT या 65% FSC का, उसको कम कर दीजिए ताकि ज्यादा बच्चे अप्लाई कर सके। ये पहली बात है, मेरे लिए तो ये बहुत ही अजीबोगरीब डिमांड है। मैं आपको एक और फिगर बता दूं, इस वक्त जो सीटें हैं, एलोकेटेड सीटें हर कॉलेज में, हर प्रोविंस में, पंजाब, KP सब में एक सीट के ऊपर 5 बच्चे कंपीट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त एक सीट के ऊपर 6.5 बच्चा कंपीट कर रहा है। सिंध में एक सीट के ऊपर 2 से कम बच्चे कंपीट कर रहे हैं। तो पहली बात एक तो यह है कि जितनी सीटें हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, उससे बहुत ज्यादा बच्चे MD-CAT पास कर चुके हैं। ये बात नहीं है, मेरिट नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरिट नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सिंध के और बलूचिस्तान में मामला कंट्रोल में, आपको ये लग रहा है कि इस वक्त मामला कंट्रोल में, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पर, अभी तो जो हुआ वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कोई ज़ाब्ता इखलाक तय कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर हैं जनाब मेडिकल कमीशन PA।